بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رکوع میں اور اس سے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس کہہ کر ایک عمومی خطاب فرمایا، اور اس عمومی خطاب کے اندر انسانوں کے اوپر اپنی حصی نعمتوں کو گنوایا، ظاہری نعمتوں کو گنوایا۔ میں نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھل درخت پودے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے بنائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس رب کو پہچانو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی وحدانیت کو، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور اس میں معنوی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ انسان چونکہ مرکب ہے جسم اور روح سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے بھی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اسی طریقے سے روح کی تسکین کی جو نعمتیں ہیں، تعلق مع اللہ، متوجہ الی اللہ ہونا، شکر کے جذبات اور خضوع کے خشوع کے جذبات و کیفیات، تقوی کی کیفیات، یہ روح کی غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گنوایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا خلیفہ بنانے کے لیے، اور پھر اس رویے کو بھی نقل فرمایا کہ جو نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اللہ جل شانہ اس پر کیسے متوجہ ہوتے ہیں۔ آزمائش آ جاتی ہے تو ایسے طبقے کا جو ایمان لانے والا ہے، جو تسلیم کرنے والا ہے، جو اللہ کی عظمت و معرفت کو پہچاننے والا ہے، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ گزرا۔ اور پھر اس منکر کا جو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے حال ہوتا ہے، یعنی شیطان، اس کا بھی بتلا دیا کہ وہ اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے، کہ جب اس کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو حسد کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ تذکرہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر ظاہری نعمتوں کا، باطنی نعمتوں کا، تو اب اس رکوع کے اندر یا بنی اسرائیل کہہ کے اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے ان کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو خطاب فرمایا کہ دیکھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو شیطان ہے اس کے اوپر بھی اپنی نعمتیں کی تھی، لیکن اس نے رب کی نعمتوں کا انکار کیا، حکم کو نہیں مانا، تعویلیں اختیار کی، اور اپنے کبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اس کی جو کیفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، تو اب تمہارے اوپر بھی میں نے ایک معنوی نعمت کی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تمہیں تورات عطا کی، ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں مذکور ہیں، اور ابھی ایک اور نبی تمہیں میں دے رہا ہوں۔ اور پیچھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ میرے پاس تمہاری لیے جب ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ میرا ہے، اور جو اس کی مخالفت اختیار کرے گا تو وہ شیطان کے رستوں پر چلے گا۔ بات واضح کر، تو اس رکوع کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی وہ ہدایت جو میں نے وقتاً فوقتاً دیگر قوموں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی تو فعل نازل فرمائی، ابھی جو ہدایت ہے وہ قرآن کی صورت میں تمہارے اوپر آ گئی، اور تم اس چیز کو سارے سمجھتے بھی ہو، پس منظر کو تمہاری کتابوں میں اس کے بارے میں مفصل دلائل موجود ہیں، حضور علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، آخری نبی کے آنے کا ذکر موجود ہے، اس وحی کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، تو تم ایسا نہ کرو، شیطان کی پیروی مت کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ اپنے حسد، بغض، کبر اور اپنے مفاد کو جب چوٹ پڑتی ہوئی نظر آئی تو وہ مخالفت پر آ گیا۔ تو تم یہ مت سوچو، تم مجھ سے ڈرو، تم اس چیز سے مت ڈرو کہ تمہارا مرتبہ، منزل وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گی، تمہارا روزی روٹی کا ذریعہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو،
ان چیزوں کے چھن جانے سے، تعیشات کے، مزوں کے، عزت اللہ کے یہاں. تو یہاں پر اسی رکوع کے اندر اللہ جل شانہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیماری ہے جو آپ کو حق پر آنے نہیں دیتی، تو ایسے لوگوں کی اصلاح بھی فرما دی کہ تمہاری اصلاح کیسے ہو، وہ صبر اور نماز کے ذریعے. اور فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے تمہاری دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں میں آئے گی. تو اس رکوع کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میرے اس احسان کو، نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا. کہ جس طرح تم پر تمہارے اباء و اجداد پر میں نے کہا تھا نا کہ میری ہدایت آئے گی، وہ نعمت ہے. تورات بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ ایک روحانی غذا کا بندوبست تمہارے لیے کیا اور تمہیں بتایا کہ میں کیسے راضی ہو جاؤں گا. ان اصولوں پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفا یوفی ایفاء، یہ وفا سے ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امر دے رہے ہیں، حکم ہے، امر کا صیغہ. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، وفا کرو، بِعَهْدِي، میرے عہد کو. پیچھے گزرا نا کہ فمن تبع ہدایا، وہ عہد کیا ہے؟ وہ اللہ نے جو ہدایت بھیجنی ہے. تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. عہد الست بھی مراد ہے اور وہ وعدہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انبیاء سے کہ میں بار بار جب انبیاء کو بھیجوں گا تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. پھر حضور علیہ السلام کی بھی تصدیق موجود ہے. تو یہ سارے عہد مراد ہیں کہ تمہاری کتابوں پہ لکھی ہوئی ہیں باتیں، واضح نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے نبی آئیں گے، اس ارض مقدس میں آئیں گے، ان کی یہ اوصاف ہوں گے، یہ کیفیات ہوں گے. تو اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں بھی پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے وعدے. وہ تمہارا وعدہ کیا ہے کہ اگر کہ تم جب اس میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں وعدہ کیا پورا کروں گا؟ تمہیں عزت دوں گا، تمہیں مقام دوں گا اور تمہیں جو ہے کامیابی عطا کروں گا. تو یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ. میں نے تم سے وعدہ لیا کہ بعد میں جو ہدایت آئے گی وہ میرے ماننے والے ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. یہ ذکر ہے نا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے نا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو میں نے جو تم سے وعدہ لیا کہ بھئی میں ہدایت بھیجوں گا، جو طریقہ کار ہوگا اس طریقہ کار پر تمہیں عمل کرنا ہے، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا، میں بھی تمہیں نوازوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. رہب اس خوف اور ڈرنے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان اضطراب اور اس کے ساتھ بے چینی کے ساتھ، جب اس پر اللہ کی عظمت طاری ہوتی تو اس پر ایک اضطراب اور بے چینی آ جاتی کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دیتی. یہ سانپ بچھو سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. جب انسان ان سے ڈر، بھئی اللہ تعالیٰ کی جب عظمت انسان کے دل پر کھل جاتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو رہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھ سے ڈرو. تو وہ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ عظمت اور محبت اور شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، انبیاء کو بھیجا، کتاب کو نازل کیا، ٹھیک ہے، اور مجھے کھلایا، مجھے پلایا، ظاہری نعمتیں دی، حصی نعمتیں دی، معنوی نعمتیں دی، تو میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ سے ڈرو. تمہارے دلوں کے اندر یہ کیفیات نہیں ہونی چاہیے کہ جی اگر میں ان کی بات مان لوں، اب کتابوں میں بھی واضح طور پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں اگر یہ بات ان کی مان لوں گا اور دین کی دعوت پر عمل نہیں کروں گا تو میرا تو منزل، میرا مقام، میرا مرتبہ تو گر جائے گا. ابھی لوگ آ رہے ہیں دم کے لیے، درود کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اگر میں جو یہ تعلیمات اس پر خود عمل کروں گا میرا تو کباڑا ہو جائے گا، میری تو لگی لگائی نوکری چلی جائے گی. تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اس چیز سے مت ڈرو کہ تمہاری عزت سے، تم مجھ سے ڈرو کیونکہ سب کچھ دینے والا تو میں ہوں.
تمہیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ مجھ سے چاہیے. اپنی اتھارٹی کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے، اپنے اقتدار کے ضائع ہو جانے کے خوف سے، اپنی روزی روٹی کے چھن جانے کے خوف سے یہ کام مت کرو. تم مجھ سے ڈرو کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر تم میری کائنات میں کیسے زندہ رہ سکتے؟ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، دیتا میں ہوں، تو میری نافرمانی کر کے تم کیسے زندہ رہ سکتے؟ تو خاص مجھے ہی سے ڈرو. اس میں بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مشائخ سے ڈرو کہ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. تو حضرت نے ایک اصول پہلے بنایا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو توحید بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بزرگوں کی توہین بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے وہ ایّا فرمون، یہ آیت اس پر فٹ کرتے. اللہ کہتے ہیں جی مجھ سے ڈرو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو کسی ولی مشائخ بزرگ کیا ٹھیک ہے جی کیا ہے وہ ہوگا اللہ والا، ٹھیک ہے ہمیں کیا پتا کہ اللہ والا ہر کسی کے منہ پہ تھوڑے لکھا ہوتا ہے اللہ والا. تو ہم تو بس اللہ کے حکم باقی، اور ہم کسی کا کوئی اتنا خاص نہیں کہ ادب کرو جی اس طرح ملو اپنا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے، جموعات ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ بہت سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اعزاز اور تکریم ثابت ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اذا روح ذکر اللہ، اور انہی سے ہدایت ملتی ہے. اور من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ملانے والے کون ہیں؟ انہی لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو آپ کو اللہ کا تعلق ملے گا، دین ملے گا. اور آپ انہی کے اوپر اٹیک کریں. یہ بھی یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ جو واسطہ ہوتا ہے ہدایت کا اس واسطے کو گندا کروا. یہودیوں کی یہ پرانی عادت ہے. دیکھیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے خلاف سکینڈلز بنائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پورا قرآن پڑھا، آپ آگے پڑھو گے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنوں کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان پر الزام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دن تشریف لائے F10 میں تو حاضری ہوئی، تو باتوں باتوں میں حضرت نے بڑی ایک عجیب بات سنی. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عیسائی آ گیا، تو میں نے اس سے کہا، حالانکہ کہتے ہیں میں بس ایسی میرے دل میں بات آ گئی، میں اس طرح کہتا نہیں ہوتا. میں نے سے کہا کہ تم ایک تو ناشکری بہت ہو اور بے غیرت بھی بہت. حالانکہ حضرت اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو وہ بیچارہ اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ان کی آنکھیں کھڑی ہوگی کہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں. مطلب وہ ایک مہمان آیا جو بھی ہے، وفد ہوتا ہے ناظم عازم کے ساتھ آ گئے. تو اس نے کہا، کہتے یار اگر پریشان ہو میں لیکن میں اس کی توضیح کرتا ہوں پھر مجھے تم اس کا جواب دے دینا. جی کہ دیکھو کہ یہودی حضرت مریم علیہ السلام پر کتنے گھنونے الزامات لگاتے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے گھنونے الزامات انہوں نے لگائے کہ بن ماں کا بن باپ کا بچہ ہے کیسے. اور اتنا انہوں نے اور تم نے ان کو خدا بنایا ہوا تھا، ثالث ثلاثہ. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن اللہ نے اتارا، اور قرآن نے اور حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت مقام اور مرتبے کو بڑھایا، واضح کیا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، برحق تھے. وہ امہ صدیقہ، وہ سچی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، ان کی والدہ نیک خاتون تھی. ان پر لگے الزامات کو دھویا اور یہ بھی بتایا جو تمہاری غلطی تھی اس کے بھی اوپر بھی متنبع فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، یا وہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے. حقیقت کو واضح کیا. اور تم جنہوں نے تمہارے ان بڑوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، الزامات لگا اور ابھی بھی لگاتے ہیں، یہودی میں جائے تم ان کے ساتھ مل گئے. جو ہم تمہارے لیے صفائیاں کی، ایک تو تم ناشکر ہو، اوپر سے بے غیرت بھی ہو کہ بھئی جو تمہارا اصل دشمن ہے اس کے ساتھ تو تم جو ہے مل کے ہمیں مار رہے، ہمارا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں. حضور علیہ السلام کی تم عزت کرو، تکریم کرو. قرآن نے آ کے تمہاری اس کو عزت کو بحال کیا. ان کی کتابوں میں جا کے دیکھو کیا لگاؤ، کیا لکھا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے شروع، اور شیطان کی بھی عادت ہے کہ وہ ہدایت والی جہاں جگہ ہوتی ہے اس سے کیا کر دیتا ہے؟ متنفر کر دیتا ہے. علماء کے پاس مت بیٹھو، صلحاء کے پاس مت بیٹھو، یہ کھاتے کہاں سے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں.
تو ڈھونڈو نہ کرتے ہیں تو جو صحیح والا ڈھونڈو، جو غلط ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو. لیکن اس کا یہ کوئی حال نہیں ہے. کوئی آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں جی میں آپریشن نہیں کراتا، میں علاج نہیں کراتا. کیوں؟ جو سارے ڈاکٹر ہی چور ہیں، گردے کاٹ کے بھیج دیتے، کیا پتہ لگے میں جاؤں جناب ایسی جعلی آپریشن کرتے. پھر بھی جاتے ہو کہ نہیں جاتے ڈاکٹروں کے پاس؟ جاتے ہو. کیوں؟ وہ تسلی کر کے جاتے ہیں. ضرورت ہے، یہ روحانی ضرورت ہے. ان علماء سے ہمیں اللہ کا تعلق ملتا ہے، دین ملتا ہے. تو یہاں پر یا فرحابون، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو اور سب کو ڈانگ سوٹا کرو، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی توہین کرو ان کی کہ توحید بیان کرنے کے لیے. اب سب سے زیادہ شرک کس ہستی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا. لیکن کہیں بھی پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں سے توہین ملتی ہے؟ جو غلط چیز ہے اس کو بتاؤ. اب ایک بزرگ ہیں، وہ فوت ہو گئے، قبر میں لیٹ گئے، اور تم کوئی آدمی کھڑا ہو گئے ان کی توہین کرو. بابیا اٹھ کے باہر نکل، میں تجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں، سنے تو میری ٹانگیں توڑ دے گا اگر میں تیری چادر اتار کے لے جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی. توحید کی آڑ میں آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو بیچارے فوت ہو گئے، چلے گئے. اب زندگی میں تو اس طرح وہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو غلطی ہے وہ بتاؤ کہ لوگ اگر ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ڈرو وگرنہ تم اندھے ہو جاؤ گے فلاں، تو یہ وَإِيَّا یا فرحبون کو ادھر فٹ کرتے کہ اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، کسی سے نہیں ڈرنا. تو ادب احترام اپنی جگہ ہے اور عقیدے والی بات اپنی جگہ. تو فرمایا وَإِيَّا یا فرحبون. اصل جو اس آیت کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان آج بھی یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ پر اپنا صحیح قوی تعلق اور یقین نصیب فرمائے. سچی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آج بھی اگر آزمائش آ جائے، میں مثلا اللہ ہمیں وہ نالا ہے، اللہ نے آزمانا ہے، ہماری روزی روٹی کا ایک ذریعہ لگا ہوا آپ کا میرا، اور جب دین کی بات آئے اور اس میں ہم حق بات اس وجہ سے چھپا جائیں کہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے اور میرے ساتھ، تو وہ پھر یہ بات آ گئی نا بھائی یا فرحبون. کیا ہے بھائی؟ روزی روٹی دینے والا کون ہوں؟ میں ہوں. جو حق ہے اس کو حق پہ چلو. تو حق کے خلاف تم کیوں چلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی واضح نافرمانی پھر تم کیوں کرتے ہو؟ سودی معاملات کیوں کرتے ہو؟ غلط معاملات جوئے کے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اور حرام طریقوں سے کمانے کے، لوٹ مار کے طریقے کیوں اختیار کرتے ہو؟ اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں جڑتے جو غلط کام کرتے ہیں اور تم کہتے جی میں تو اپنی مزدوری کر رہا ہوں. تو حق کے اوپر چلو. وَإِيَّا یا فرحبون، مجھ سے ڈرو. روزی کون دینے والا ہے؟ میں. آگے فرمایا کہ وہ آمین، اور میرا جو عہد ہے اس کے تقاضے کیا ہے؟ اس کو پورا کرتے ہوئے وہ آمین، ایمان لے اس کتاب پر. بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے نازل کی اس حال میں کہ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس جو تورات ہے یا انجیل ہے، یہ ان کتابوں کی یہ کتاب کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی. تحریف ہو چکی تھی انجیل میں، تورات میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جس میں حضور علیہ السلام کی پیشن گوئیاں تھیں. ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں موجود تھیں کتاب اللہ کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تعریف کی ہے، لیکن وہ جو میرے احکامات تھے جو اس میں تھے، کیونکہ اس کا حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں لیا، قرآن کا لیا. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ باتیں تھیں، تورات میں یہ باتیں تھیں، انجیل میں یہ باتیں تھیں. تو یہ قرآن جو میں نے نازل کیا حضور علیہ السلام پر، یہ ہدایت کی کتاب ہے، پکی سچی کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ. کیونکہ میرے وعدہ کا، میرے عہد کا تقاضا کیا ہے؟ جب میں نے تم کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں اپنا وعدہ پورا کروں. تو اب اس دور کے اندر میرا عہد کیا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں نبی بھیجوں گا، کتاب بھیجوں گا، تم نے ایمان لانا ہے. تو تمہیں تو یہ ساری چیزیں پتہ ہے، اور اسی لیے تم مدینہ میں آ کے آباد بھی ہو. تو اس پر ایمان لاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو پہلے انکار کرنے والے. اول کافر کا مطلب ہے کہ تمہیں ایک چیز کا پتہ ہے اور سب سے پہلے انکار کرنے والے بھی تم ہی بن جاؤ. تو یہ انتہا درجے کی ہٹ درمی ہے، وہ شیطان والی روش ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا کہ ان کو سجدہ کرو، اور شیطان کی طرح تم بھی انکار کرنے والے. اس نے بھی، وہ بھی پہلا ہے
انکار کرنے والا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو اول کافرین بھی تم بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہو. اور یہ تصدیق کرنے والی کہ موجود ہیں بہت ساری باتیں سابقہ کتابوں کے اندر بھی. ایک جگہ فرمایا کہ انجیل کے اندر کہ خداوند، یہ بائبل عہد قدیم کی کتاب ہے، استثناء کا باب ہے، فرمایا کہ خداوند تیرے خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. تم اس کی سننا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے کہوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں. تو بھائیوں سے کیا مراد ہے؟ بنی اسماعیل. کیونکہ دوسرے میں سے تو کافی انبیاء آئے، تو یہ کیا ہے؟ بنی اسماعیل علیہ السلام سے، یہ پھر ان کی اولاد میں سے حضور علیہ السلام پیش ہوئے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ابھی بھی موجود ہے. تو یہ اب تشریف لے آئے ہیں، تو میرے اس وعدے کو پورے کرو. اور یہ قرآن ان ساری باتوں کی جتنے بھی اس میں علامات تھیں، ایک ایک چیز، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے تھے اسی طرح ان کو بھی پہچانتے تھے، حضور علیہ السلام کو. ساری نشانیاں موجود، لیکن یہ صرف اپنے اس مفاد پہ زد پڑنے کی وجہ سے جو ہے ان کو تکلیف ہوتی. مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ، ہمیں بھی خوف آتا ہے، سچی بات ہے. ہم جب امدادی ہم پڑھتا تھا تو تشریف لے تو وہاں بیان کیا، اس وقت ایران گئے تھے. تو ایرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی امام مہدی آئیں گے تو ایک غار سے نکلیں گے، اس غار کے اوپر سارے مجاور بیٹھے ہوئے، خوب پیسے پوسے ان کو ملتے ہیں، ان کا اپنا نظام چلتا ہے. تو وہ واپس آئے تو کہتے ہیں میں اس غار میں بھی گیا تھا کہ ان کا مہدی منتظر جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا. تو میں دیکھا، میں نے کہا وہ بیچارہ اگر آیا تو یہ مار مار کے اس کو اندر ہی مار دیں گے، اس کو نکلنے نہیں غار میں سے. کیوں؟ اتنی دولت، اتنا پیسہ، تو وہ تو ان کا ختم ہو جائے گا. تو ہمیں بھی خوف آتا ہے، سچی بات میں آپ سے کہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ امام مہدی آ جائیں، فلانا آ جائے گا. ذرا ہمارے امام مہدی کی جو کنڈیشنز ہیں وہ حدیث میں کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی صفات کچھ اور ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر تیار نہیں کیا ہوا نا، تو شریعت پر چلنا اگر ہماری خواہشات کے خلاف ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ مثلا ابھی اگر ہم سے کوئی آگے جہاد کی بات کرے، وہ آئیں گے تو مطلب وہ مٹھائیاں تو نہیں بانٹ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی ہو تمہیں اگر یعنی کہ اپنی جس طریقے سے بھی آنا پڑے، پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے تم پہنچو اور اس لشکر میں آ کے شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی حلوے اور یہ چیزیں تو نہیں کھلائیں گے. تکلیفیں ہوں گی، سردی ہوگی، بارشیں ہوں گی، لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، آزمائش ہوگی. تو کیا ہم اپنی یہ نوکریاں، یہ خوبصورت گھر، یہ بیوی، یہ بچے، یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ جابز، یہ مزے، ہوائی جہاز کی سیریں، دائیں بائیں گھومنا پھرنا، یہ ذرا اپنے دل سے پوچھو. یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما دیتے کہ بھئی اب انہی کا تو تم انتظار کر رہے تھے، اور تم سب کو کہتے تھے، یہ پیچھے گزر کے بات کے مصدق لما تصدیق کرنے والے، اور تم یہی کہتے تھے کہ جی ہم ایمان لائیں گے اور ہمیں عزت ملے گی. اللہ نے کہا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے میں تمہیں عزت کروں، یہ کہتے تھے. اور حضور علیہ السلام کا نام لے کر اپنے دشمن کے خلاف اللہ سے مدد طلب کیا کرتے. اللہ تعالیٰ اس نبی کے صدقے جو آئے گا، اس نبی کے صدقے ہمیں اس جنگ میں کیا عطا کر دے؟ فتح عطا کر. ٹھیک ہے. وہ یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک. تو جب وہ آ گئے تو اب ظاہر ہے ان کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے، تو اس پہ جو ہے نا چوٹ پڑی. تو اس لیے خوف آتا ہے. اپنے آپ کو تیار رکھیں، خواہشات نفس کو ابھی سے کنٹرول میں انسان کرے، اپنی اصلاح کا بندوبست کرے. تو فرمایا کہ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم مت بنو پہلے انکار کرنے والے اس ہدایت کا یا اس کلام کا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو، اشترا یشتری، اشتران کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، لینا. مت لو، مت خریدو بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. ثمن کہتے ہیں قیمت کو،
قلیلاً تھوڑی سی، کہ مطلب تم دینی احکامات کو بیچ ڈالو اور اس کے بدلے میں تھوڑے سی دنیا اگر ساری بھی مل جائے وہ تو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ دنیا کیا ثمناً قلیلہ ہے، یعنی اللہ کے واضح احکامات کو تم بیچ ڈالتے ہو اور ہیلے بہانے کر کے حلال کو حرام کر دیتے ہو، حرام کو حلال کر دیتے ہو. آج بھی یہ ہوتا ہے. ہم جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اپنا جہاں سے کوئی چیز ملنے کا ہوتا ہے، تو بس ہم کہیں نہ کہیں سے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں کر کے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے لیے حلال کر کے نکال دیتے ہیں. تو وہی چیز جو ایک دفعہ حلال ہوئی ہے، دوبارہ جب وہاں ہمیں پتہ کہ یہاں پہ ہمیں دینا پڑے گا، تو دینے والی صورت کے اندر پھر مسئلہ بدل جاتا ہے. پھر ہم اس مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تم مت دو. لینے کی باری آتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں قرآن کے. تو یہ ادھر بھی یہ چکر چلتا، خواہشات کے پیچھے لگے. امیر کے لیے اور اصول ہے، غریب کے لیے اور اصول ہے. امیر کے لیے کوئی دائیں بائیں کوئی آیت نکال کے اس کو پیسے دے کے ٹلا دو، غریب ہے تو اس کو پکڑ کے قتل کر دو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عدل ہے، کہتے نا قانون اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے، یہ قریبی ہے، یہ دور والا ہے. یہ کہتا ہے قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، جو چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا. اب وہ چوری کرنے والا بادشاہ ہو یا غریب آدمی، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے قانون ہے. تو اللہ کے قانون کے ساتھ جس قوم نے مذاق کیا وہ قوم ذلیل ہوئی، برباد ہوئی. بنی اسرائیل کے اوپر بھی لعنتیں برسی اللہ تعالیٰ کی. تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. اس میں بھی یہی بات آ گئی کہ تم میری آیات کو کیوں بیچتے ہو اپنی روزی روٹی کے لیے؟ تو بھائی اس طرح کے کام مت کرو، مجھ سے ڈرو. آگے پھر ان کا ایک اور جو جرم تھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. لفظ کا مطلب ہوتا ہے پہنانا، کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. جب انسان کپڑے پہنتا ہے تو خلط ملط ہو جاتا ہے، اپنا بدن اس کا چھپ جاتا ہے، چھپا دیتا ہے. فرمایا کہ تلبیس بھی اسی سے کہ حق کو چھپا دینا یا حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دینا. بلا تلبسوا الحق بالباطل، اور خلط ملط نہ کرو، مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور نہ حق چھپاؤ حق کو. ولا وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم حق بات کو چھپا رہے. تو یہ ان کے اندر بہت بڑی بیماری تھی کہ قرآن مجید نے یہود کی تلبیس اور حق اور باطل کو کیسے آپس میں ملاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں وہ چھپا کے رکھتے، وہ ظاہر نہیں کرتے، ادھر ادھر کے مسئلے. جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم بھی وہ اس طرح کی کئی چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب قرآن میں تو پردے کے احکامات بھی ہیں، قرآن میں سود کے احکامات بھی ہیں، قرآن میں جوئے کے، قتل کے، غیبت کے، سب چیزوں کے احکامات بھی ہیں. تو جو چیز کسی کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے وہ نہیں ہم بیان کرتے، ہم وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں چندہ دیتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں جو اس کی موافقت میں ہوتی ہے، جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا یوفون فرنچائز کا افتتاح ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر کے، تو کہتے ہیں کہ جی تلاوت کرنی ہے. میں کہا کرو تلاوت. کہتے ہیں میں ایک مسئلہ پوچھوں کہ میں تلاوت میں اس طرح کر سکتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون. اب آپ یوفون کہاں سے آ گیا؟ قرآن کی آیت ہے نا، یوفون بالنذر، آگے کیا ہے میں تو حافظ بھی وَيَخَافُونَ. ہاں تو اب قرآن کیا اس لیے ہے کہ یار وہ چونکہ وہ جواب دیتا ہے، پیسے دے گا، روزی دے گا، تو میں اپنے باس کو خوش کروں. واہ سبحان اللہ، یوفون کا قرآن سے ثبوت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی قرآن کی آیات کو کھیل تماشا نہ والا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اسی طرح ایک صاحب مجتہد تھے، تو وہ آئے کہ جی فوت ہو گئے جی، اب اس کا حصہ کیسے ملے گا؟ بھئی سارا ماں کو ملے گا، ماں کو ملے گا. بھئی کیوں نہیں ملے گا جی؟ کیونکہ وہ اس کی ماں کا ہوگا کوئی چیلا چانٹا، تو باقی بیوی بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں جی؟ ماں کا قرآن میں آ گیا. کیسے جی؟
پڑھو سورت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہتے ماں کا سب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ ماں کا ہے. وما کا سب. تو اب اس طرح کے استدلال یا قرآن کی آیات کو ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم پیش کرتے ہیں. تو یہ قرآن یا دین کو تو ہم نے خود ہی کھلواڑ بنا دیا. تو قرآن کی آیات نکال کے پھر ایسی تشریح کرتے ہیں. حالانکہ قرآن تو پورا کلام ہے ہدایت ہے نا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک سیاق ہے، سباق ہے، پوری چیز ہے. اس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کر چلنا چاہیے. تو ایک یہ کام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھپاتے تھے. دوسرے باطل کو حق کے رنگ میں پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ سچ اور جھوٹ کو ایسا خلط ملط کر دیتے تھے کہ سچ کا سچ معلوم ہونا مشکل ہو جائے اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا مشکل ہو جائے. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے یہ دنیا کی محبت ہے، ہم پھنس جاتے ہیں، کمزور ہیں. تو اب اللہ جل شانہ نے یہاں سے اصلاح فرمائی کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری طرف متوجہ رہو اور ان عیوب سے پاک ہو جاؤ، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. تو یہ صلاح ہے، یہ صرف نماز نہیں ہے. اقامہ یقیم، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ تعالی کے تعلق کا ایک ماحول بناؤ کہ جس میں لوگوں کو اللہ کا تعلق ملے. یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے. بچوں کو اپنے اللہ پر اعتماد دلاؤ. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے. ٹھیک ہے. ایسے ماحول بناؤ کہ شروع ہی سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے ماحول بنایا روشی پر، اور ان کی توحید پکی ہوئی، اسباب سے کاٹا. ہم اپنے بچوں کے لیے ماحول بنا شروع سے ہی بچوں کو ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کہ جن میں ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی. پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، چونکہ بچپن میں وہ چیزیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں اور ہارڈ ڈسک میں جو چیزیں ڈلی ہوئی ہوں گی تو اس نے پھر اثر تو دکھانا ہے. جب جوان ہوتے ہیں تو وہ دہریہ بن جاتا ہے، کوئی بدتمیز بن جاتا ہے، کوئی بد تہذیب بن جاتا ہے. اور جس ماحول میں پلا بڑا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہاں اس کو کیا سکھایا جا رہا. اور ماؤں کی گود جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ صلاح الدین ایوبی ایسے نہیں پیدا ہوتا، اس کی ماں نے بچپن ہی سے اس کے کانوں میں بات ڈالنی شروع کر دی تھی کہ بیٹا ہماری بیت المقدس جو ہے نا وہ یہودیوں نے قبضہ کر لی، اس کو آزاد کروانا. اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے تو ممبر بنا کے مزے میں رکھا تھا اور بچوں کو وہ دکھا دیے، دیکھ لو انشاءاللہ اس کو ہم نے بیت المقدس میں نصب کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا ویژن ہے، اس کو دیکھو، سوچو کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر، ہم نے قبضہ کرنا ہے، اس کو آزاد کروانا ہے. آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہی ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق کا ماحول ہے، چیخ پکار کھیل تماشا، یہ کارٹون دکھا دو، فلانا کر دو. بچہ جان کھا رہا ہے تو ادھر جناب لیپ ٹاپ کھول دو، کارٹون دیکھے گا، فلانا دیکھ. کارٹونوں میں کیا ہو رہا ہے، کیسے عجیب عجیب بچوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ بنیادی بات ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اللہ کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ نے بچوں کے دلوں میں ڈال دی شروع سے، تو وہ بچے بڑے عظیم بچے بن جاتے ہیں. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. کیا مطلب؟ کہ مہربانی کا نظام قائم کرو. جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا پھر اس اللہ کے ساتھ لگی ہوئی مخلوق کے ساتھ آپ مہربانی کا نظام قائم کرو. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو فرض ہے، لیکن اس کے اشارہ ہے مہربانی کا نظام کہ جس پہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے، جو غریب ہے اس کی مدد کی جائے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، بے روزگار کو روزگار ملے. تو اس طرح کی مہربانی کرو. بیمار کو اس کے لیے صحت کے لیے بندوبست کیا جائے، مستحق کو اس کا حق دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین اسلام. اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، پھر یہ کام کرو نا. تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہاں اشارہ فرما دیا کہ یہ صحبت بھی اختیار کرو ایسے لوگوں کی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ چیزیں ایسے ماحول میں بیٹھنے سے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی. اور وہ جو بیماریاں ہیں، خوف ہے تمہارا دنیا کا ختم ہو جانے کا، عہدے کا ختم ہو جانے کا، وہ بھی دور ہو جائے گا. پھر آگے اللہ جل شانہ ایک اور کیفیت
کو بیان فرما رہے کہ دیکھو تم دائی ہو، تم دعوت دینے والے ہو، تمہاری دعوت میں کیسے اثر ہو سکتا ہے کہ تم خود اپنی دعوت پر عمل کرنے والے نہ ہو جائے؟ اتأمرون الناس، ہمارا یہاں پورا عمل کا مطلب حکم دینا، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کا بالبر نیکی کا؟ لوگوں کہتے تھے یہ کام کرو، تورات میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، یوں کرو وہ کرو، لوگوں کو تو تم یہ کام حکم دیتے ہو کہ نیکی کرو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. کیا نیکیاں وہی کریں گی؟ تم نے نہیں کرنی نیکی، تمہارے لیے احکامات نہیں ہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم کتاب کی کیا کرتے ہو؟ تلاوت کرتے ہو. تورات کی بھی، انجیل کی بھی، تم اس کو پڑھتے ہو، اس کے احکامات تمہارے سامنے ہیں. اور ایک افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت الگ الگ غصہ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری اس کے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس احکامات میں سے وہ تم لے لیتے ہو، جو تمہیں برا لگتا ہے وہ تم چھوڑ دیتے. تمہیں یہ تو اچھا لگتا ہے قرآن میں میٹھی بات کرو جی، نرمی اختیار کرو جی، ہیں تو قرآن میں تو یہ بھی حکم ہے سودی معاملات مت کرو، ناجائز قتل مت کرو، بے حیائی مت کرو. ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین ظلموا ولہم عذاب الیم، جو فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، بے پردگی کو، لوگوں کے حقوق کے غصب کرنے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو میراث کسی کی جان بوجھ کر کھائے گا، نہیں دے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو کب میراث دی تم لوگوں نے؟ جو حکم تم مرضی کا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے، جو مرضی کا نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کرتا ہے. آج بھی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، ہر جگہ ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں. وجہ ہے کہ پورے دین میں نہیں داخل ہو رہے، قرآن کے پورے احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے. دین سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ دین ہے، جو ہماری نفس کے خلاف ہوتا ہے وہ جو ہم کنی کترا کے چلے جاتے ہیں. آج بھی اگر کہا جائے کہ شریعت پہ چلو تو تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کون سی شریعت تم نے نکال کے لیا ہے، یہ کیسی باتیں تم کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پھر آگے فرمایا، پھر دوبارہ کہ اگر یہ کیفیت ہے، مشکل پیش آ رہی ہے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز. صبر کو خصوصی طور پر الگ ذکر ہے کیونکہ نماز خود انسان کو صبر پہ لاتی ہے. صبر کا کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. اپنی اس بیماری کو دور کرنا ہے، اپنی کیفیات کو بدلنا ہے، اپنے قلب کو پاک صاف کرنا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ استعانت، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. صبر الحبس والمنع، کہ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو منع کر دینا، ٹھیک ہے نا. اور اصطلاح شریعت میں صبر کہتے ہیں کہ خواہشات اور جذبات اور میلانات کو قابو کر کے ہر حال میں دین اسلام پر ڈٹ جانا. جی چاہ رہا ہے، شادی کا موقع ہے، کھل کے کھیلے. اللہ کا حکم کیا ہے کہ نہیں، کھل کے مت کھیلو، اسی طرح کھیلو جیسے کہ اللہ نے کھیلنے کا حکم دیا. تجارت ہے، کھل کے کھیلیں، سودی معاملات بھی کریں، غصب بھی کریں، دو نمبریاں بھی کریں، نہیں، اپنے آپ کو روکو. جذبانی نفسات ہے، خواہشات ہیں تو انسان نہیں، اس کو روکو. الحبس والمنع، اور شریعت پر اس کو تو صبر کے اندر استقامت بھی آ جاتی ہے کیونکہ مستقل اس کو باندھ کے رکھنا ہے نا، اپنے آپ کو جانے نہیں دینا غلط سے. اور کڑوی ہے وہ، ظاہر ہے آپ نفس کے خلاف چل رہے تھے لیکن اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے. اور نماز تو سبحان اللہ ایسا ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے. آپ نے 5 ٹائم وقت پر اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر اپنے جذبات اور خیالات کو پیچھے چھوڑنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. امام کہتا ہے تو کھڑے ہوتے ہو، امام کہتا ہے تو بیٹھتے ہو، امام کہتا ہے تو جھکتے ہو. تو یہ قابو نماز سکھا رہی ہے، آپ پریکٹس کروا رہی ہے. تو صحیح نماز جو متوجہ اللہ ہوتی ہے وہ انسان کے اندر صبر لاتی ہے اور انسان کے اندر ثابت قدمی لاتی ہے، اس کے مزاج کو بناتی ہے. تو آپ کی خواہشات بکھری ہوئی ہیں اور ان کو آپ نے سمیٹنا ہے تو صبر کریں، اپنے آپ کو نفس کو ڈٹائیں، غلط چیز پر نہ جائیں اور نماز پڑھیں. نماز اور صبر دونوں کا
آپس میں کیا ہے بہت گہرا تعلق ہے. نماز سے صبر آئے گا اور صبر سے پھر آپ کا دین کیا ہو جاتا ہے, نکھر جاتا ہے, اپنا فرمانی اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ وزنی ہے اور بھاری ہے نماز, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ سے عاجزی کرنے والے, خشوع کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اندر سے عظمت الہی کی وجہ سے انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں خشوع. تو جو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رہتے ہیں, پھر ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ صبر ہے, اس کی مختلف تعبیرات ہیں, یہ بہت ایک اہم دین کا حصہ ہے, اور ہر کیفیت کے اعتبار سے اس اچھے اخلاق کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے, ہوتا صبر ہے. مثلا اگر آپ مالدار ہیں, دولت ہے, اولاد ہے, سارا کچھ ہے, تو اب اس پر آپ صبر کرتے ہو, اپنے آپ کو اتراتے نہیں, تو اس کو کہتے ہیں ضبط نفس. اپنے کپڑوں میں رہ گیا, یہ بندہ اپنے کپڑوں سے باہر نہیں ہوا, یہ لفظ آتا ہے نا, مل گیا تو اچھل کود نہیں کرتا. اور اگر صبر نہیں کرتے ہو, یعنی کہ اتنا کچھ مل جانے کے باوجود بھی آپ اللہ کے حکموں پر ڈٹے رہتے, کوئی فضول خرچی, تبذیر, اسراف نہیں کرتے, تو یہ کیا ہے ضبط نفس. اور اگر خدا نہ خواستہ اتراتے ہو, فخر کرتے, تو اس کو بطر کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, گناہ. فخر کرنا, تکبر کرنا, ضبط نہیں رہا, صبر نہیں رہا. اور میں نے یہ کیا, او جی میں نے وہ کیا, اور میں نے یوں کیا, واہ واہ کریں گے لوگ, تو یہ آپ کے میں صبر نہیں, آپ بے صبری ہو. دوسری چیز فرائض اور احکامات پر صبر کرنا, ٹھیک ہے نا, چاہے مانے, یہ اس کو استقامت اور دوام کہتے ہیں. نماز پڑھنی ہے, چاہے ٹھنڈ ہے, چاہے گرمی ہے, چاہے کچھ ہے. اسی طرح برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو, تو آپ امین ہو اور سچے ہو. اور اگر نہیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, تو پھر آپ کیا ہو, جھوٹے ہو. اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر اگر آپ صبر کرتے ہو, تو اس صبر کو کہتے ہیں کہ جی آپ شجاع ہو. اور اگر پشت پیش کے بھاگ جاتے ہو تو آپ نے صبر نہیں کیا, تو آپ بزدل ہو. دیکھو وہ صبر ہر جگہ آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے عیش پسندی سے اجتناب کرتے ہو, مال و منصب اور جاہ سے بے رغبتی کرتے ہو, تو یہ زہد ہے. اور اگر آپ اس میں لگ جاتے ہو تو یہ حب دنیا ہو جائے گی. نفسانی خواہشات ہے, شہوت ہے, اس کی تکمیل نہیں کرتے ہو, رک جاتے ہو, تو اس کو کہتے ہیں عفیف ہے, عفت آپ کے اندر ہے. اور اگر کرتے ہو تو آپ شہوت پرست بن جاتے ہو, یہ گناہ بن جاتے ہو. تو اسی طریقے سے صبر کی کئی صورتیں بنتی ہیں. غیظ و غضب کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو تو آپ حلیم ہو, اگر نہیں روکتے تو غصہ والے ہو جاتے. تو یہ انسان کی کیفیت ہے. انسان کو خلاصہ صبر کا یہ ہے کہ آپ نے ہر شعبہ زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو, جذبات کو, میلانات کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر باندھ کر رکھنا ہے, اس کی نافرمانی نہیں کرنی. تو آپ کیا ہے, صبر کریں. اللہ میں حقیقی صابر بنا دے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاشعین کو, ٹھیک ہے نا, فرمایا کہ یہ خاشعین, یہ خشوع کو ملتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ جو خیال رکھتے ہیں, جو گمان رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم, کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں. لاقا یلاقی, ملاقات کا مطلب ہوتا ہے باب مفعلہ سے ملنا, اور ملاقن یہ اس میں فاعل کا صیغہ, اور ملاقو یہ اضافت ہے, نون گر گیا. ملاقو ربہم, اپنے پروردگار سے کیا ہے, ملنے والے, اس میں فاعل کا, کہ ان کو یہ خیال ہے. اب ظن اس لیے لایا کہ یہ یقین کو بھی شامل ہے, اور ظن غالب کو بھی. ہر آدمی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی ایمانی کیفیت ہوتی ہے کوئی یقین کے درجے تک ہوتی ہے, بعض لیکن کچھ بھی گمان ہو, لیکن یہ گمان اتنا فائدہ دیتا ہے جب انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے, وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تو وہ پھر جناب علی اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس کے لیے نمونہ ہے, ہر کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتا, مگر وہ آدمی کرے گا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, کہ جو آخرت میں, آخرت کا یقین جس کے دل میں ہو, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین دل میں ہو, اور وہ کیا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے قیامت میں جانا ہے, ملاقات ہونی ہے, تو وہاں کا جو کرنسی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو میں تو وہ خزانہ جمع کروں, پھر اس کو پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاشعین اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جن کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور صرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ اپنی زندگیوں کو پھر کیا کرتے ہیں؟ بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی اللتی میری اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بِعَهْدِكُمْ تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس پر جو نازل کی میں نے اس حال میں کہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم نہ بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور مت خریدو میری آیات کے بدلے میں، آیات کو تھوڑے سے ثمن کے بدلہ میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلہ میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ اس حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک وہ نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔